السلام علیکم ناظرین، ہربل کلینک آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے پائلز کا موضوع۔ پائلز یعنی بواسیر، اس کو انگریزی میں کامن نام اس کا پائلز ہے اور اس کو میڈیکلی ہیمورائڈز کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بہت زیادہ سخت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا۔ علاج اس کا بہت زیادہ سادہ اور بہت زیادہ سمپل سا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی کم آگہی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے اور نتیجتاً تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی گریڈنگ ہے، مطلب اسٹیج 1 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طریقے سے یہ انٹرنلی پھوڑے کی صورت بننا شروع ہو رہی ہے، اور اسٹیج 2 کے اندر یہی پھوڑے بن کر باہر آنے کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسٹیج 3 کے اندر یہ پھوڑے باہر تقریباً نکل آتے ہیں اور اسٹیج 4 کے اندر اچھے خاصے باہر آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوتا کس طریقے سے ہے؟ آپ کے جو لارج انٹسٹائن یعنی بڑی آنت ہے، اس کا جو آخری سرا ہے، اس کے اندر کچھ خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز ہوا کرتی ہیں، اور ان بلڈ ویسلز کے اندر جب دباؤ پڑتا ہے تو یہ پھول جاتی ہیں۔ اس کی سویلنگ یا اس کی سوجن کی وجہ سے یہ جو خون کی جو کلاٹنگ ہوتی ہے، یعنی خون کا جو جماؤ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب یہ پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو انتہائی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ اگر بڑھ جائے تو خونی بواسیر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ لارج انٹسٹائن کے اوپر پڑنے والا جو پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے اس کی سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور سویلنگ ہو کر اکثر اوقات یہ پھٹ بھی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے اس کی۔ باقی وجوہات کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون کون سی وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسٹریننگ ڈیورنگ دا باؤل موومنٹس، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کو پخانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ مجھے پخانہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کی لارج انٹسٹائن کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں لارج انٹسٹائن کی، وہ سویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سٹنگ فار لانگ پیریڈز آف ٹائم، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ بہت لمبے ٹائم کے لیے باتھ روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبض کی صورت کے اندر آپ جب زور لگا رہے ہوتے ہیں باتھ روم کے اندر، تو یہ اثر لارج انٹسٹائن کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، اور لارج انٹسٹائن کے اوپر اثر پڑنے کی وجہ سے یہ بواسیر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ کرونک ڈائریا اور کانسٹیپیشن، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائمی قبض یا دائمی اسہال یا دستوں کی جو کنڈیشن ہے، اس کے اندر آپ کو بواسیر کی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بواسیر کی بیماری 90% سے بھی زیادہ ان افراد کے اندر ہوتی ہے کہ جن کو قبض رہتا ہے۔ تو دراصل اگر یہ کہا جائے کہ قبض ہی واحد وجہ ہے بواسیر کی، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ کنسٹیپیشن کے اندر آپ کا جو پخانہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہو جانے کی وجہ سے یہ باہر آنے کے اندر پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے آپ زور جب لگاتے ہیں تو لارج انٹسٹائن کے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر زور پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی سوجن کو ہم بواسیر کا نام دیتے ہیں۔ اوبیسٹی سے مراد کیا ہے؟ اوبیسٹی سے مراد موٹاپا ہے۔ جب آپ کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو نظام انہضام اپنے آپ ہی بہت زیادہ بے ترتیبی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو اکثر قبض رہنے لگتا ہے، نتیجتاً آپ بواسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پریگننسی بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر آپ کو اکثر بواسیر کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو پریگننسی کے اندر گزر رہی ہوتی ہیں، یا وہ خواتین جو ابھی ابھی نئی پریگننسی سے باہر آئی ہوتی ہیں، انہیں اکثر ہارمونل چینجز کی وجہ سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ قبض کی شکایت ہو جانے کی وجہ سے اکثر ان کے اندر بواسیر کی بیماری بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اینل انٹرکورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر فطری طریقے سے جب آپ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، یا غیر فطری راستے سے جب آپ دخول کروا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کی لارج انٹسٹائن کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لو فائبر ڈائٹ، یعنی وہ غذا آپ کھا رہے ہیں بہت زیادہ جس کے اندر فائبر موجود نہیں ہے۔ غذائی فائبر اگر آپ کی غذا کے اندر موجود نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غذا بہت زیادہ بھاری اور بھدی ہو جاتی ہے، اور اس کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں رہتا۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور کانسٹیپیشن آپ کو ہو رہی ہوتی ہے، اور آخر جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بواسیر ہو جاتی ہے۔
اچھا جناب، اب کچھ بات کرتے ہیں غذاؤں کی. تو غذا کون سی ایسی کھانی چاہیے، کس طریقے سے اس کا علاج ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پرونز ہیں. پرونز کو اردو کے اندر آلو بخارا کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت زبردست غذا ہے قبض کو ٹریٹ کرنے کے لیے. قبض کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر فائبر بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک چھوٹی پیالی کے اندر اگر آپ 100 گرام یہ جو آلو بخارا ہے اس کو نکال کر کھائیں روزانہ کی بنیاد پر کھانے کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تقریباً 7 گرام کے قریب فائبر ہوتا ہے. یہ 7 گرام فائبر ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے جو عام طور پر نارمل فروٹس کے اندر اور سبزیوں کے اندر بالکل نہیں پائی جاتی. یہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فائبر بالکل نہیں مل رہا ہوتا. تو اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ گوشت سے پرہیز کرنا شروع کر دیں کچھ عرصے کے لیے، اور ساتھ میں سبزیاں اور ایسے فروٹس کھانا شروع کیجئے جس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہو. تو یہ پرونز پہلی چیز ہے، یعنی آلو بخارا. دوسری چیز رسبری. رسبری بھی بہت زبردست چیز ہوتی ہے. اگر آپ 1 کپ بھر کر روزانہ کی بنیاد پر رسبری کھا لیتے ہیں رات کے ٹائم میں تو آپ کو اجابت بآسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ قبض کو توڑنے کے اندر بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. آخری چیز آپ کے سامنے پپیتا ہے. پپیتا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر قبض توڑنے کی انتہا سے زیادہ طاقت موجود ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ اس کے اندر موجود ایک کیمیکل جس کا نام پیپین ہوتا ہے. یہ پیپین دراصل آپ کے جسم کے اندر پائے جانے والے پیپسن کی طریقے سے کام کرتا ہے. پیپسن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈائجسٹ کرتا ہے آپ کے فوڈ کو. اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ جس گوشت کے اوپر اس کا پاؤڈر لگا دیں تو وہ گوشت نرمانا شروع کر دیتا ہے اور نرم ہو کر پگھلنا شروع کر دیتا ہے. یہی خاصیت یہ آپ کی غذا کے ساتھ بھی دکھاتا ہے، اور یہ خاصیت جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو غذا جو آپ نے کھائی ہے، جو آپ کا کھانا ہے، اس کو یہ بہت زبردست طریقے سے ڈائجسٹ کروا کر بہت آسانی کے ساتھ اجابت اور پخانے کے ذریعے خارج کروا رہا ہوتا ہے. تو ناظرین، اگر آپ رات کے ٹائم میں کھانے کے ساتھ 1 پیالہ یا 1 پاؤ پپیتا کھا لیتے ہیں اور پپیتے کو اپنی روٹین کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی. پخانہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا اور نتیجتاً آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے. ایک اور بات کا بھی دھیان رکھیے ناظرین کہ بواسیر ایک بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری ہے، اور اکثر لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں اور باتھ روم جانے سے پہلے اکثر کانپ جایا کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے باتھ روم کے اندر اپنا وقت گزاریں گے، کیونکہ تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ آپ سے ایک لمحہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو کسی پل چین نہیں آ رہا ہوتا، اور خونی بواسیر ہو جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے آرام آنے کی صورت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. تو ناظرین، غذا کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایکسرسائز بھی کیا کریں تاکہ آپ کا نظام انہضام زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ اگر فوری طور پر بہت زیادہ آرام کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کی تکلیف انتہائی شدت سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو ایک بروفین کی گولی فوری طور پر آپ کھا سکتے ہیں تاکہ درد کے اندر کچھ افاقہ پیدا ہو جائے، اور ساتھ میں یہ روٹین اپنائیں گے تو آپ کو ہر قسم کی دوا سے اور ہر قسم کی تکلیف سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی. تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہربل کلینک آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ.